طرح کاٹ دیا جائے، مذہب کے نام پر، فساد فی الارض کے لیے، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، کسی اپنے انفرادی مقصد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ارشاد فرمایا جس نے ایک انسان کو، ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا، فرمایا یہ قتل کرنے والا بڑے سے بڑا نمازی ہے، بڑے سے بڑا حاجی ہے، بڑے سے بڑا نیک اعمال کرنے والا ہے، جب اس نے ایک بے گناہ انسان کا خون بہا دیا تو یہ اتنا بڑا مجرم بن گیا، یہ اتنا بڑا جرم کرنے والا بن گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہو، جیسے یہ سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ اور آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک انسان نفس کو قتل کیا، انسان کہا، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، متقی نہیں کہا، فرمایا جس نے ایک انسان بے گناہ کو، چاہے وہ کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی مذہب کا ہے، کسی خطے کا ہے، فرمایا جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، یہ بڑے سے بڑا نیک عمل کرنے والا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مجرم بن گیا جیسے یہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور جس نے ایک بے گناہ انسان، مسلمان نہیں کہا، کا قتل کیا، فرمایا یہ قاتل، یہ قتل کرنے والا، چاہے مذہب کی آڑ میں یہ کام کرے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے یہ کام کرے، کوئی لبادہ اوڑھ کر یہ کام کرے، فرمایا یہ قاتل جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ اور جنت کی خوشبو، جب ایک جنتی جنت سے 40 سال کی دوری پر ہوگا، یعنی 40 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو ایک بے گناہ انسان، مسلمان نہیں، ایک بے گناہ انسان کا قاتل ہے، وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک سے محروم ہے۔ اور حقوق العباد میں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہلا سوال ہوگا وہ ناحق قتل کا ہوگا، ناحق خون کا ہوگا۔ اور آپ یہ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف یہ نہیں کروایا کہ میں رب المسلمین ہوں، میں رب المؤمنین ہوں، میں رب المتقین ہوں، میں رب القانتین ہوں، یہ نہیں کہا، فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں ایسا رب ہوں، میں ایسا پالنے والا ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں سارے انسانوں کا پالنے والا ہوں، میں ساری انسانیت کا رب ہوں، قل اعوذ برب الناس، ناس کا لفظ ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آقا علیہ السلام سارے انسانوں، ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ اور قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، صرف مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا قرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اگر وہ حاصل کرنا چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کا رب، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، آقا علیہ السلام ساری انسانیت کے رسول، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہدایت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلام کی تعلیم ہے، سارے انسانوں میں رنگ، نسل، مذہب، علاقہ، خطہ، سب سے پہلے جو ایک رشتہ بتایا ہے
جو ساری بنی نو آدم کو، جو سارے انسانوں کو جوڑے ہوئے ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فرمایا اے سارے انسانوں، جو تم میں پہلا رشتہ ہے مذہب سے پہلے، خطے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ تم ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو، حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد ہو. سارے انسانوں میں جو پہلا رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہے. اس لیے فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. اس نے فساد فی الارض کیا، اور والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ فساد فی الارض تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے. والفتنۃ اشد من القتل، فساد فی الارض، فتنہ تو قتل سے بھی سخت جرم ہے. اور پھر فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچایا، مسلمان نہیں کہا، فرمایا یہ ایک انسان کو بچانے والا اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا نیکوکار ہے، جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اور آج یہ جو ہمارے ادارے ہیں، یہ جو پاک فوج ہے، ہماری فورسز ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، یہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے لڑ رہی ہیں. آپ ان پر خود کو حملے کرتے ہیں، اپنے محسنوں پر جو آپ کی بقا اور دفاع کے لیے لڑتے ہیں، اور اسے اسلام کی خدمت کلیم کرتے ہیں. یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ اسلام کی دشمنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب ذوالجلال والاکرام کا شکریہ نہیں ادا کرتا. آپ اپنی فورسز کا، آپ اپنی ملٹری کا یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر آپ انہی پر حملے کر دیتے ہیں. تو اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے، جو انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے. اسلام میں ٹیررزم کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں.